عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے صرف مردوں سے سوال نہیں ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ سوال عورتوں سے بھی ہوگا نا, کہاں پہ خرچ کیا. میں تو سوچتا ہوں ہمارے معاشرے کی عورتیں صرف کپڑوں کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا تو کیسے جواب دیں گی؟ ہاں, اتنے کپڑے, یعنی ہر گھر میں صورتحال یہی ہے, کبڑ میں کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں. مسلسل شکایت یہ کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں بچے, اور کبڑ کھول کر کے دیکھو تو کپڑے رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں. اتنے کپڑے, جوتے, بیگ, ہر سیزن کے کپڑے, اتنے ٹائپ کے کپڑے, اتنے ٹائپ کے جوتے. اللہ رحم فرمائے, کیسے اللہ تعالیٰ کے آپ جواب دیں گی؟ ان کپڑوں کے بارے میں, ان جوتوں کے بارے میں, ان بیگز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا مال تھا, اس کو ایسے فضول پانی کی طرح کیوں لٹا دیا؟ بھائی جب مارکیٹ جاتی ہیں کپڑا خرید کے لے آتی, آلو خریدنے کے لیے جائیں گی کپڑا خرید کے لے آئیں گی, ٹماٹر خریدنے کے لیے جائیں گی بیگ خرید کے لے آئیں گی. بعض عورتوں کو آبسیشن ہوتا ہے, بیماری ہے ایک طرح کی, ہاں, آبسیسیو شاپنگ ڈس آرڈر, ایک قسم کا ذہنی ڈس آرڈر بھی ہے. بعض عورتیں اینزائٹی میں نا شاپنگ کرتی ہیں, شاپنگ جو ہے نا وہ ان کی اینزائٹی کو کم کرتا ہے, ان کو راحت ملتی ہے شاپنگ کرنے سے. تو بھائی بے تحاشا شاپنگ, مطلب شاپنگ ایسا لفظ ہے نا, عورت شاپنگ لفظ سن لینا اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. شاپنگ ضرورت ہونی چاہیے, شوق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کے لیے شاپنگ ایک شوق بن گیا ہے, ضرورت نہیں رہ گئی. مطلب ان کو بازار جانا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ جا کے خریدنا کیا ہے, بس شاپنگ کرنے جانا ہے, کیا خریدنا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے, جا کر کے فیصلہ کرتی ہیں کیا خریدنا ہے. یہ فضول خرچی بڑھانے کا بہت خراب رویہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شاپنگ کرنا ہے, پر شاپنگ میں کیا کرنا ہے یہ ابھی نہیں پتا, وہ مارکیٹ جا کر کے ڈیسائیڈ کریں گی, اور مارکیٹ جائیں گی جو اچھی چیز لگی خرید لیا, ہے نا. بھائی اگر انسان یہ سوچ کر کے خریداری کرے نا, یہ اچھا لگا خرید لو, یہ اچھا لگا خرید لو, تو مارکیٹ میں تو بہت کچھ اچھا ہے, پوری مارکیٹ اٹھا کے آپ گھر میں نہیں لا سکتی ہیں. اس لیے شاپنگ شوق کے تحت نہیں ہونا چاہیے, ضرورت کے تحت ہونا چاہیے. شاپنگ میں اصول یہ ہونا چاہیے, بھائی آپ کو شاپنگ کرنا ہے, ایک لسٹ پہلے بنا لیں, گھر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے شاپنگ کرنی مجبوری ہے, آپ کی مجبوری میں شاپنگ کرنا چاہیے. لسٹ بنا لیں, یہ سامان چاہیے, اس کو لکھ لیں, بازار میں جائیں, جتنا آپ نے اپنی لسٹ میں لکھا ہے اتنا سامان خرید کر کے گھر پہ واپس آ جائیں. لسٹ والے سامان کے علاوہ اگر کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, کوئی کپڑا اچھا لگ گیا, کوئی بیگ اچھا لگ گیا, دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سامان خرید لینا چاہیے, تو جیسے ہی دل میں خریدنے کا خیال آئے نا, پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی کوئی غیر ضروری چیز خریدنے کا خیال ذہن میں آئے, یہ میں اپنی بیویوں کو بھی سکھاتا ہوں, جیسے ہی کوئی دل چیز خریدنے کو کہے نا فلاں چیز خرید لو اچھی لگ رہی ہے, کیا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ یہ جو غیر ضروری سامان خریدنے کا خیال ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی مت کرو, کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کیا ہوتے ہیں, شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو یہ جو اندر سے خیال آ رہا ہے نا, یہ 5,000 کا جوڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ 4,000 کی چپل اچھی لگ رہی ہے, یہ بیگ اچھا لگ رہا ہے, اس کو خرید لینا چاہیے, یہ برتن میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں بھائی. ہاں, بعض عورتوں کو برتن خریدنے کا بہت شوق ہوتا ہے, بلا وجہ برتن خریدیں گی, کھانے والے 2 لوگ نہیں ہیں اور برتن رکھنے کی گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو فضول خرچی کا خیال آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, تو اعوذ باللہ پڑھو تاکہ یہ خیال ذہن سے نکل جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, یعنی ایک عورت کو, بیوی کو بازار پار کرا دو نا اور جیب سلامت رہے, تو یہ جیسے جنگ کا میدان پار کرنے جیسی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو لے کر کے بازار سے گزر جاؤ اور جیب پر کوئی اثر نہ پڑے اس کا. بعض مرد حضرات ایک دم ہاتھ پکڑ کر کے بیویوں کا چلتے ہیں بازار میں, لوگوں کو لگتا ہے بڑی محبت ہے, حقیقت یہ ہوتی ہے نا ان کو پتا ہے ادھر ہاتھ چھوٹا ادھر کسی نہ کسی دکان میں گھسے گی, تو ہاتھ پکڑ کر کے رکھتے ہیں اچھے سے تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے کسی دکان میں جانے کا. بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک انوویشن ایسا ہونا چاہیے نا کہ عورتوں کو ایسے کوئی جیسے گھوڑے کو لگاتے ہیں نا اگل بگل کی چیزیں نہیں دکھائی دیتی, ایسا کچھ لگا کر کے بازار میں جائیں, کوئی چیز دکھے ہی نہیں اگل بگل کی. اچھا یہ تو بھائی کسی زمانے میں فضول خرچی کرنے کے لیے بازار جانا پڑتا تھا, اب تو سارا بازار موبائل میں آ گیا. ہاں, یہ دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی ہے. یعنی بعض عورتوں کی جو لسٹ آئی نا کہ بعض عورتیں اپنے آفس میں بیٹھ کر کے, میں نے بھی جلدی خبر پڑی, آفس میں بیٹھ کر کے 4 5 8 گھنٹہ جو شاپنگ کے ایپس ہوتے ہیں اس پہ گزار رہی ہیں. Amazon ہے, فلپکارٹ ہے, اجیو ہے, نائکا ہے, ہاں 5 6 گھنٹہ صرف سامان دیکھ رہی ہیں, کارٹ میں بھرتی جا رہی ہیں. پہلے تو شوہر کو بازار لے جانا پڑتا تھا, اب تو سارا شاپنگ کر کے بار کوڈ بھیج دیا, بیچارہ پیمنٹ وہ کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی ایپس ہیں موبائل میں نا ان کو ڈیلیٹ کریے. یہ جتنے آفرز آتے ہیں نا 20% 40%, یہ سارے آفرز نہیں ہوتے ہیں, یہ جال ہے عورتوں کو پھنسانے کا. 99% آفرز جھوٹے ہوتے ہیں, 40% 50%. 500 روپے کا سامان آپ کو 500 روپے میں دیتے ہیں, لکھا ہوتا ہے 80% ڈسکاؤنٹ ہے. جو سامان 500 کا ہے اس پہ لکھ دیتے ہیں اوریجنل پرائس 15,000 ہے, آپ کو 500 میں مل رہا ہے, آپ دھوکے سے آپ کو لگتا ہے چلے 40% پہ مل رہا ہے خرید لو, 20% پہ مل رہا ہے خرید لو. کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ سب جو ہے نا عورتوں کی شکار کیا جاتا ہے. ہاں, وہ نائکا والے لگا دیتے ہیں 20% 40% آفر, بیچارے بندے کی جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے. اور نائکا سے جو سارا سامان آیا ہے وہ شوہر کے لیے استعمال بھی نہیں ہو رہا ہے, وہ استعمال بھی دوسرے کے لیے ہو رہا ہے بیچارے کے لیے. تو یہ سارے ایپس ڈیلیٹ کر دینے چاہیے. آن لائن شاپنگ ایک بہت بڑا جال ہے,
اس میں نہیں پھنسنا چاہیے. آپ کو کرنا بھی ہے شاپنگ آن لائن, ایپ سے کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. آپ جائیں گوگل کروم پہ, اپنے جو براؤزر ہے اس پہ جا کر کے لاگ ان کر کے سامان منگا لیں. کم سے کم نوٹیفیکیشن آف کر دینا چاہیے. اگر آپ ایپس ڈیلیٹ کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر نہیں تو کم سے کم نوٹیفیکیشن اس کے آف کر دیں. بلا وجہ آپ کو نا فضول خرچی پر ابھارتے ہیں. تو مسلمان عورتوں کو مال خرچ کرنے کے معاملے میں ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اللہ نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ تحفظہ فی نفسہا و مالہ, جو اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. گھروں میں عام طور پہ صورتحال یہی ہوتی ہے نا کہ آدمی جو بھی کماتا ہے بیوی کے پاس ہی لا کر کے جمع کرتا ہے. گھروں میں جو وزیر خزانہ ہوتی ہے وہ بیوی ہی ہوتی ہے. تو بیوی اپنے شوہر کے مال کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرتی ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی قیامت کے دن 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کے معاملے میں بہت ساری عورتیں ہو سکتا ہے بچ جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں عورتیں عام طور پہ کماتی نہیں ہیں, پر خرچ کرنے کے معاملے میں ڈبل جواب دینا پڑے گا ان کو, کیونکہ وہ جو مال خرچ کرتی ہے, ایک تو ہر مال اللہ کا مال ہے تو وہ مال اللہ کا بھی ہے, اور پھر وہ مال اس کے شوہر کا بھی ہے. اس میں اگر کوئی غلطی کریں گی تو ڈبل جواب ہوگا کہ شوہر کا مال تھا, تم نے کیسے اس میں فضول خرچی کی.